السلام علیکم. محمد رضا صدیق اپنے پروگرام میث ویوز کے ساتھ حاضر خدمت ہے. وقت ذرا زیادہ ہو گیا لیکن کیا کریں، اسلام آباد ہائی کورٹ میں مصروفیت بہت زیادہ تھی. 2 دن سے اسلام آباد میں تھا. آج بہت ہی اہم دن یہاں گزرا ہے اسلام آباد میں. میرے کچھ ذاتی کام تھے لیکن کچھ پبلک انٹرسٹ کے بہت اہم کام تھے. سب سے پہلا تو یہ کام تھا کہ جناب جو چناب بیسن کا معاملہ ہے، انڈیا جو ڈیم بنا رہا ہے وہاں، وہ ان چیزوں کو لے کے جانا چاہتا ہے، تو اس کے کانٹیکس کے حوالے سے میں آئینی درخواست دائر کی تھی. چیف جسٹس سرفراز ڈوگر صاحب کے پاس سماعت ہوئی. اس طرح انٹر واٹر کمیشن ہے، تعینات نہیں کیا جا رہا. پھر لائرز کے حوالے سے، لائر پروٹیکشن کے حوالے سے، پھر ایک بڑی زبردست بات ہے یہاں اسلام آباد میں یہ حال ہو رہا ہے کہ فارم ہاؤسوں پہ پولیس قبضے کر رہی ہے. قبضے ہی کر رہی ہے نا جی. وہ ایک بڑا اہم کیس ہے جو آج یہاں لگا ہوا تھا. جسٹس خادم حسین سومرو کے پاس تھا اور جسٹس ارباب طاہر صاحب کے پاس فوجداری نگرانی کے معاملے کے حوالے سے معاملہ وہ زیر التوا تھا. آج وہ ساری چیزیں ذرا آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے. پھر جو سب سے عام معاملہ تھا وہ قید تنہائی کے حوالے سے جو ہے عمران خان صاحب کی آئینی درخواستیں، عمران خان اور بشرا بی بی صاحبہ کے حوالے سے جو آئینی درخواستوں کی سماعت جسٹس خادم حسین سومرو، میں اس پروسیڈنگ میں بھی آج موجود رہا ہوں. تو وہ ساری باتیں آپ کے ساتھ کریں گے. اسٹیٹ بینک نے بھی آخر مراسلہ ایک جاری کر دیا کہ جو جہاں بدماشی ہو رہی تھی وہ بدماشی رکنی کیسے. سب سے پہلا تو معاملہ تھا وہ جناب چیف جسٹس سرفراز ڈوگر صاحب کے پاس معاملہ تھا. وہ معاملہ ہے جناب چناب بیسن جو بنایا جا رہا ہے، ڈیم بنائے جا رہے ہیں، یعنی پاکستان کا پانی جو ہے وہ لے جائے گا انڈیا. ہم نہیں استعمال کر سکے اس کو اس طرح سے، لیکن انڈیا باز نہیں آ رہا. وہ باہر جو پانی کی جو جارحیت ہے وہ اچھا. اس سے ساتھ ساتھ ایک معاملہ اور جڑا ہوا ہے وہ انڈس واٹر کمشنر کے حوالے سے. جسٹس ارباب طاہر صاحب کے پاس وہ کیس کی سماعت ہوئی تھی. وہ 23 تاریخ کے لیے رکھا تھا. ابھی تک انڈس واٹر کمشنر جو ہے وہ تعینات نہیں کیا انڈس واٹر ٹریٹی کے تحت. میں نے وہ معاملہ جو ہے وہ بجٹ کی وجہ سے کہا نہیں. آج میں نے درخواست دائر کی تھی، ابھی تک تو تعینات نہیں کیا. یہ معاملہ بھی جڑا ہوا ہے اس کے ساتھ چناب بیسن کے حوالے سے کہ یہ اس سے ریلیٹڈ ہے معاملہ. میں نے اب اس معاملے کو دیکھنا تو ہے نا جی. آج میں نے عدالت کو بتایا کہ آپ نے کہا تھا، لیکن انہوں نے ابھی تک انڈس واٹر کمشنر تعینات ہی نہیں کیا. میں کوشش کروں گا کہ میں دوبارہ مراسلہ لکھوں اور میں چیزیں ساری سامنے لے کر جاؤں اور سمجھ سکوں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں. یہ بہت ضروری ہے، بات بہت ہی اہم بات ہے. آگے ہم آپ کو لے کر چلتے ہیں، لیکن وفاقی حکومت کی طرف سے کوئی نہیں. سینٹ اٹارنی جنرل سے پوچھا بھی اور یوں جو ہے نا اس کیس کی سماعت. پھر وکلا کے لائرز پروٹیکشن ایکٹ کے حوالے سے، عمل درآمد کے کانٹیکس کے حوالے سے بھی درخواست تھی. اس درخواست کے اوپر بھی جناب جسٹس ارباب طاہر صاحب نے کہا ہے، اور وہ 6 اگست میں غالباً انہوں نے چھٹیوں میں ڈیٹ درخواست رکھی ہے کہ اس قانون پہ عمل درآمد کے کانٹیکس کے حوالے سے کیا ہونا ہے. تیسرا جو اب سب سے اہم معاملہ ہے وہ چناب بیسن کے حوالے سے جو ڈیم بنا رہا ہے. چیف جسٹس سرفراز ڈوگر صاحب کے پاس انہوں نے کہا یہ پالیسی میٹر. میں کہا یہ پالیسی میٹر ہے ہی نہیں. یعنی یہ 24 کروڑ عوام کا مسئلہ ہے. پانی اگر نہیں ملے گا، اگر انڈیا پانی لے جائے گا تو یہاں جو قحط ہو جائے گا یہاں پر. یہ بنیادی حقوق تحفظ کا معاملہ ہے. انڈس واٹر کمیشن انڈس واٹر ٹریٹی پہ عمل درآمد ہونا ہے اور وفاقی حکومت خاموش بیٹھی ہوئی. سارے معاملے کو سیریسلی ہیں. میں نے کتنے مراسلے لکھے ہیں، میں نے ڈھیروں مراسلے لکھے ہیں اس کے حوالے سے، اور وہ ساری چیزیں میں نے آخر بتانی ہیں. آپ لوگ دیکھ لیجیے گا، آپ کو اندازہ بھی ہو جائے گا کہ ہم کیا بات کرنا چاہ رہے ہیں اور ہمارا نقطہ نظر کیا ہے. یہ ذرا ضروری ہے سمجھنے کے لیے. چلتے ہیں اگلی بات کی طرف، اور وہ بات بھی بڑی اہم ہے. وہ یوں ہے، یوں لے لیں وہ یہ کہ وہاں میں نے کہا یہ پالیسی میٹر تو ہے نہیں، اور ہم اس معاملے کو بڑا سیریسلی لینا ہے. عدالت میں اسسٹنٹ اٹارنی جنرل کو بلایا اور نوٹس جاری کیا ہے اور کہا ہے اس پہ جواب داخل کریں اور عدالتی معاونت کریں. جو کہ چیف جسٹس صاحب چھٹی نہیں کر رہے، چیف جسٹس صاحب بیٹھیں گے، اس لیے اس کانٹیکس کے حوالے سے ہم اس پہ گائے بگائے ہم گفتگو کرتے رہیں گے. تیسرا جو کام ہے وہ اسٹیٹ بینک کے حوالے سے بات ہے. بغیر قانونی مجاز اتھارٹی کے منظوری اور مناسب تصدیق کے ملک بھر کے بینکوں کو شہریوں کے اکاؤنٹس بلاک کرنے سے روک دیے.
اور اسٹیٹ بینک کا یہ غیر ارادی اور احتیاطی پابندیوں سے اکاؤنٹ ہولڈر کو نقصان نہ پہنچانے کا حکم ہے، اور یہ جسٹس ارباب طاہر کے فیصلے کے مطابق، ہدایت کے مطابق یہ ملک بھر کے بینکوں کو نیا ہدایت نامہ جاری کیا۔ اسلام آباد میں ہم نے بغیر قانونی اتھارٹی کے صرف NCCI کی جانب سے تفصیلات مانگنے پر شہری کا جو اکاؤنٹ ہے نا جی وہ بلاک کر دیا تھا، اور اس اقتدام کو جو ہے نا غیر قانونی قرار دیا۔ یہ بڑا فیصلہ ہے، اللہ کرے کہ یہ باقی چیزوں کے اوپر بھی آ جائے تو ذرا ہم سمجھ۔ اب سب سے جو بڑا ایشو ہے جس پہ میں نے گفتگو کرنی ہے وہ عمران خان صاحب اور بشریٰ بی بی صاحبہ کی جو قید تنہائی کے حوالے سے نا، آج سلمان صاحب موجود تھے، بہن علیمہ بہن موجود تھی، اور کافی ہمارے وکلا حضرات جو ہے نا کورٹ کے اندر موجود تھے۔ یہ جسٹس خادم حسین صاحب بڑا موقع دیتے ہیں بات کرنے کا، بڑی وضاحت کے ساتھ باتیں ہوتی ہیں وہاں۔ اچھا، یہ ذرا ضروری بات ہے سمجھنے کے لیے کہ قید تنہائی کے حوالے سے یہ 7 مہینے ہو گئے، بڑا اچھا کیس پیش کیا ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے دور سے اگر شروع ہو جائیں ہم، لیکن ان چیزوں کو تو وہ سارا مقصد کیا ہے کہ وہاں کے دور کے اندر بھی آج بھی دیکھا جائے ملاقات تو ہو نہیں رہی، وکلا کی ملاقات نہیں ہو، وکلا بار بار کہہ رہے ہیں ملنے کے حوالے سے، وہ ملاقاتیں نہیں ہو رہی۔ وہ تو رائٹ ہے نا، وہ تو حق ہے، لیکن نہیں، آپ کوشش کے باوجود بھی یہ نہیں ہو پا رہا، صحیح ہے نا جی؟ تو یہ تو رائٹ ہے، وہ کلو آپ روک تو نہیں سکتے۔ وہ لارجر بینچ کا جو فیصلہ تھا وہ میں تو اس فیصلے سے اتفاق ہی نہیں کرتا، میں نے اس میں درخواست دی ہوئی ہے کہ جناب میرا علیحدہ سنیں، لیکن وہ سن ہی نہیں رہے جناب، وہ سن ہی نہیں رہے۔ اور یہاں بھی جو بات ہے وہاں بھی لائن آف ایکشن، دیکھیں یہ لائن آف ایکشن لیے عدالتوں میں ہر درخواست پہ آ رہے ہیں، تو یہ ساری باتوں کو سامنے رکھتے ہیں۔ اعتراضات آپ کو پتہ ہے، اعتراضات پہلے لگائے تھے، اعتراضات دور ہو گئے تھے، اور جو قابل سماعت ہے یا نہیں صحیح اس کا فاصلہ بعد میں ہوگا۔ اور یہاں گراؤنڈ کے اوپر سلمان صفدر ہیز بین ایبل ٹو میک آؤٹ اس کیس۔ لیکن جو کمال کی بات ہے، میں بھی بولا یہاں کورٹ کے سامنے کہ میں بھی وکیل ہوں، میں ابھی بار بار لکھ رہا ہوں، درجنوں خط لکھے ہیں میں نے، یہ جو کہہ رہے ہیں کہ درخواستیں نہیں دی، وہ پیش کر دیتا ہوں آپ کو، میں کہا جی میں پیش کر دیتا ہوں، وہ سارے خط لکھے ہیں، وہ سارے خط ریکارڈ کے اوپر ہیں، لیکن وہ نہیں، وہ نظر نہیں آتے، پتہ ہی کوئی نہیں وہ کہاں پر خط، اور یہاں جان بوجھ کے ملنے نہیں دیا جاتا۔ اور میں نے جو یہاں خاص طور پر جو میں نے ایک بات کی ہے، اور ہمارا اس پہ دلال جو پروسیکیوٹر تھے نیب نے، جب نیب والا پروسیکیوٹر آ گیا تو میں نے سلمان صاحب کا میں نے کہا اس پہ اعتراض اٹھائے، یہ کون ہوتے ہیں؟ نیب کا کیا کنسرن اس سارے معاملے میں؟ نیب کا تو دور دور تک اس سارے معاملے سے تعلق ہی کوئی نہیں، ٹھیک ہے نا جی؟ نیب کا تو دور دور تک اس سارے معاملے سے، نیب کا تو، اور انہوں نے اپنے کہانی دے کے ادھر کی جناب ہم سے بھیجا، کوشچن یہ ہے ہی نہیں، کوشچن یہ ہے ہی نہیں۔ 2 لوگ جھوٹ بول رہے ہیں تو اس کے لیے کمیشن بنانا ہے، کمیشن بنا دیں، آخر دیکھ لے، کوئی اعتراض نہیں ہوگا کسی کو۔ لیکن اس کو اس طرح سے لے کر رکھنا تو یہ بنیادی طور پر یہ نہیں ہے۔ اور جتنی بھی سزائیں ہوئی ہیں ان سزاؤں کو سامنے رکھتے ہوئے، انٹرنیشنل کنونشنز کو سامنے رکھتے ہوئے، آپ ایک قیدی کے ساتھ یہ سلوک رویہ روا رکھ ہی نہیں سکتے۔ یہ جو سلوک روا رکھا ہے آپ، یہ آئین اور قانون کے مطابق نہیں، یہ آئین اور بنیادی حقوق کی خلاف ورزی ہے۔ اور وزیر اعظم صاحب، آپ کا وزیر اعظم بھی تو ہے نا، عمران خان صاحب 74 برس ان کی عمر ہے، ٹانگ میں گولی لگ چکی ہے، آنکھ سے بینائی آپ کے سامنے قید تنہائی میں رکھا ہے، ملاقات کو اجازت نہیں، نہ ٹیلی ویژن موجود ہے، نہ کوئی اور حوالہ جات موجود ہے۔ وہاں اس نے آج ایک نئی انوکھی بات کہی کہ سپریم کورٹ میں جب معاملہ گیا تھا تو سپریم کورٹ نے جب مائکس بنا کے بھیجا تو سلمان صفدر نے کہا کہ سب ٹھیک ہے، تو بتایا کہ وہ قید تنہائی کی بات ہو رہی ہے، میڈیکل کے علاج کے حوالے سے جب بتایا نہیں جاتا تو یہ باتیں یہ نہیں ہے۔ تو آج جو ہے نا اٹارنی جنرل دفتر اور ایڈوکیٹ جنرل دفتر نے انہوں نے آ کر عدالت کو بتایا جناب سپریم کورٹ کے سامنے ایسا ہوا، ہائی کورٹ کے سامنے یہ ساری باتیں ساری، وہ آج وہ سارے ریکارڈ پہ چیزیں کٹھے اٹھا کر لانے کی ایک چیز ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ عمران خان قید تنہائی میں نہیں، ان کی باتوں سے نہیں کچھ بھی ہو سکتا۔ اس کے لیے کمیشن بیٹھنا چاہیے، جو کمیشن جا کر تحقیق کرے، کریدے اس باتوں کو، اور اس کریدے ہوئے ان باتوں کو پھر منطقی انجام تک لے کر جائے۔ یہ ہے وہ ساری باتیں جو سمجھنے والی باتیں ہیں، جو ریکارڈ کے اوپر لانے والی باتیں ہیں، جس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ ہم حقائق کہاں کھڑے ہیں، ہم کہاں کس جگہ کھڑے ہیں، سچ کیا ہے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو آپ کو اس گریوٹی تک لے کر جائیں گی۔ انشاءاللہ امید تو ہے کہ انہیں کوئی انصاف مل جائے، لیکن انصاف جو ہے نا بہت دور لگ رہا آتا ہے۔ اجازت چاہتا ہوں، السلام علیکم، اللہ حافظ، پاکستان۔